بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں منظور کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 7ویں سبق یعنی آرام و سکون کے مصنف کا تعارف پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ کر پڑھیں گے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ٹوٹی پھوٹی معلومات ہیں مصنف کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر دیتے ہیں۔ آرام و سکون دراصل ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کو لکھا ہے امتیاز علی تاج نے۔ امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے، 1970 میں انتقال کر گئے۔ ان کا یوم پیدائش ہے 13 اکتوبر 1900 کو یہ پیدا ہوئے، جبکہ ان کا جو یوم انتقال ہے وہ ہے 19 اپریل 1970۔ 18 اپریل 1970 کی رات کو جب یہ گھر میں سوئے ہوئے تھے تو 2 نقاب پوشوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا چھریوں سے، چاقوؤں سے، اور کافی زخم آئے ان کو، اور بعد میں ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا، لیکن ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ جاں بحق ہو گئے۔ اردو کے کامیاب ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں امتیاز علی تاج کا نام بڑا نمایاں ہے۔ اگرچہ انہوں نے افسانے بھی لکھے، باقی اصناف پر بھی کام کیا، لیکن ان کی جو اصل شہرت ہے وہ ڈرامہ نگاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ لاہور ہے، مگر ان کے والد سید ممتاز علی جو ایک بلند پایہ مصنف اور مجلہ کہتے ہیں تحقیقی رسالے کو، تہذیب نسواں ایک رسالہ تھا جو خواتین کے بارے میں تھا، کہ بانی مدیر تھے، دیوبند ضلع سہارنپور یوپی انڈیا کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ساتھ یہ پڑھتے تھے کیونکہ دونوں کا تعلق سہارنپور سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سر سید احمد خاں کے بھی بڑے اچھے دوست تھے۔ انہوں نے نہ صرف تہذیب نسواں رسالے کا اجرا کیا، بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا پھول کے نام سے انہوں نے بچوں کے لیے ایک رسالے کا اجرا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالاشاعت پنجاب جیسا ادارہ بھی قائم کیا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ ان کی والدہ محمدی بیگم بھی تہذیب نسواں کی مدیر رہی ہیں، مطلب وہ بھی رائٹر تھی، ادیب تھی، اور ان کی جو شریک حیات تھی جن کا نام تھا حجاب امتیاز علی، وہ بھی افسانہ نویس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی پہلی پائلٹ خاتون ہونے کا اعزاز بھی حجاب امتیاز علی کو حاصل ہے۔ انہیں اسکول کے زمانے ہی سے لکھنے لکھانے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ کس کو؟ امتیاز علی تاج صاحب کی بات ہو رہی۔ اچھا، ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا، مگر ڈرامہ نگاری کا شوق کالج کے زمانے میں پیدا ہوا، جہاں وہ کالج کے ڈرامیٹک کلب کے سرگرم رکن تھے۔ ان کی تعلیم BA آنرس تھی، انہوں نے MA انگلش میں بھی داخلہ لیا لیکن امتحان نہ دے سکے، اور اس فن میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ 22 سال کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کو جو شہرت اصل میں ملی ہے وہ ڈرامہ انارکلی کی وجہ سے ملی ہے، جو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور اسٹیج ڈرامے لکھے، لیکن ان کو جو اصل شہرت ہے وہ انارکلی کی وجہ سے ملی ہے۔ بعد میں اس پر فلمیں بھی بنی، بہت سارے ڈرامے بھی بنے، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔
انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی زبان کے ڈراموں کا اس عمدگی سے اردو ترجمہ کیا کہ ان کے کرداروں کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ تو یہ ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، امتیاز علی تاج مزاح نگار بھی تھے، مزاحیہ انداز بھی اپناتے تھے۔ مزاح نگاری کے ضمن میں ان کا تخلیق کردہ ایک ڈرامائی کردار چچا چھکن، ان کو جو شہرت ملی ہے ایک انارکلی کی وجہ سے اور ایک چچا چھکن کی وجہ سے، چھکن ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی متعدد ڈرامے لکھے، جن میں شامل کتاب ڈرامہ آرام و سکون بھی ہے۔ آرام و سکون کا لب لباب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جن گھروں میں غل غپاڑا ہوتا ہے، غل غپاڑا مطلب شور شرابہ ہوتا ہے، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں کے مکین جو دفتروں میں ملازم ہیں مگر ان کو گھروں میں آرام و سکون میسر نہیں ہوتا، تو وہ اپنے گھروں پر دفتروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔